میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو میں ڈاکٹر کا باپ کہلاؤں، کوئی چاہتا ہے میرا بیٹا ایس پی بن جائے تو میں ایس پی کا باپ کہلاؤں۔ لیکن یاد رکھو یہ سب ساری شہرتیں دنیا کی ہیں، اور اگر آخرت میں شہرت چاہتے ہو تو یاد رکھو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، قاری قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو، مفتی کرام بنا دو، محدث بنا دو۔ یاد رکھو انہیں دنیا میں بھی شہرت ملے گی اور آخرت میں بھی شہرت ملے گی، اس لیے کہ ان کے مرتبے کو بلند کرنے والا، ایمان والوں کے مرتبے کو بلند کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، سب کا مالک، سب کا خالق پروردگار عالم ہے۔ اب سنو، جہاں ایمان والوں کی بات آتی ہے، جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کا اور علم والوں کا، ایمان والے، علم والے۔ تو سوال کیا صحابہ نے یا رسول اللہ ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر ایمان دیکھنا ہے تو میرے ابو بکر کا ایمان دیکھ لو، ایمان دیکھنا ہے تو میرے ابو بکر کا ایمان دیکھ لو۔ اور ہاں اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، میرے ابو بکر کا ایمان بول دو پیچھے والے بھیا، ایک پلڑے میں۔ اور ہاں اگر یاد رکھو علم دیکھنا ہے تو میرے آقا کے جانشین، میرے آقا کے چوتھے خلیفہ، میرے آقا کے چاہنے والے وہ کون ہیں؟ مولا علی ہیں، جنہیں باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ اگر علم دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھ لو، اس لیے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اب آؤ کہیں دور نہ لے جاؤں گا آپ کو، جہاں علم کی بات آتی ہے، جہاں تعلیم کی بات آتی ہے، آپ کو بتاؤں ایک صحابیہ ہیں، اور ایک صحابیہ وہ کون ہے جانتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے غلام یعنی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہیں، ان کے غلام ہیں، وہ کون ہیں جانتے ہو؟ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا عالم کیا تھا جانتے ہو؟ 30 سال تک اگر کوئی گفتگو کرتی تھی تو وہ قرآن سے گفتگو کرتی تھی، اگر کچھ پوچھنا ہوتا کسی سے تو ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی تھی۔ یہی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیا، جب دعوت دے دیا سرکار تشریف لے آئے، دعوت کا ناول فرمایا، واپس تشریف لے گئے، لیکن جب دوسرا دن آیا جب دوسرا دن آیا تو میرے سرکار پھر مولا علی کے گھر تشریف لے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آج مولا علی کو علم نہیں تھا، لہٰذا میرے سرکار نے جب بلایا علی تو جانتے ہو مولا علی نے دروازہ کھولا، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ میرے سرکار نے فرمایا علی آج بھی تمہارے گھر میں میری دعوت ہے، آج بھی آپ کے گھر میں میری کیا ہے؟ دعوت ہے۔ تو مولا علی نے سوچا یا اللہ میں نے تو دعوت دیا ہی نہیں، خاتون جنت سے پوچھا، کہا میں نے بھی بابا کو دعوت نہیں دیا۔ تو میرے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ دعوت تو کل تھی، آج کی دعوت کیسی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، آج آپ کی کنیز فضہ نے مجھے دعوت دیا ہے، فضہ نے مجھے دعوت دیا ہے، لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فضہ کے پاس گئے، کہا کہ فضہ
اگر تو نے سرکار کو دعوت دیا تھا تو مجھ سے تو بتا دیا ہوتا. ارے میں کچھ انتظام تو کر دیتا بھائی. سرکار تشریف لائے ہیں, فضا نے جواب کیا دیا وہ دیکھو. اللہ اکبر. اس جواب کے سننے سے پہلے ایک جگہ اور بات کر جاتا ہوں آپ کو لے کر کے. جانتے ہو وہ کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ان کے مرید ہیں یا چہیتے ہیں, سمجھ لیجئے یہ ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص آیا, بڑا بیمار تھا, اور بڑا بیمار تھا تو انہوں نے کیا کیا, کہا کہ آپ کے پاس آیا, کہا معروف کرخی کے پاس جاؤ. تو جب گئے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو کہا ان کو کچھ دے دو بنا کر کے. جیسے آج کچھ لوگ جانتے ہیں پریشان, ہمارا بھیا بابو توجہ کیجئے, جیسے آج ہمارا بھیا دنیا میں جانتے ہیں کماتا ہے, خوب کھاتا ہے, اچھا سے اچھا, اور جب پریشان ہوتا ہے کہتا ہے فلانے مولانا صاحب کے لگے جاؤ, فلا بابا کے لگے جاؤ, ان کے لگے جاؤ, ان کے لگے جاؤ, ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ نہیں؟ کہتا بولو تھوڑا سا یار, ذرا سب لوگ بولو مل کر کے نا, تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سن رہے ہیں. اب سنو. تو انہوں نے کیا کیا, ایک کاغذ اٹھایا اور کاغذ میں کیا کیا, ایک چیز لکھا, اور لکھنے کے بعد میں ان کو پڑیا کر کے دے دیا. اتفاق یہ ہوا کہ ان کو اس مرض سے شفا بھی مل گئی. مرض سے شفا بھی کیا ہو گئی؟ مل گئی. اس کے بعد میں کیا کیا, انہوں نے کاغذ جب کھول کر کے دیکھا تو میں نے لکھا کیا تھا, معروف کرخی لکھا ہوا تھا. کہا کہ ارے آپ نے تو اپنا ہی نام لکھ کر کے دے دیا, یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا سنو, ارے میں نے اپنا نام ایسے نہیں لکھا. کہا پھر لکھا کیسے؟ کہا یہ جو حضرت موسیٰ کاظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے خاندان والے اور یہ خود مجھے بار بار پکارتے ہیں, کہتے ہیں معروف ادھر آ, معروف یہ کام کر لے, معروف وہ کام کر لے. تو آج تو میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آل رسول کی زبان میں کتنی تاثیر ہے. وہ میرا نام لیا کرتے تھے, اس لیے میں نے اپنے نام کو کیا کیا, لکھ دیا کہ دیکھیں میرے نام میں کچھ اثر ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. یہ ہے اللہ والے. اب آپ سوچو ذرا, جب ان کے نام کا یہ اثر ہے تو حضرت موسیٰ کاظم, حضرت زین العابدین, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت رضی اللہ عنہما, حضرت مولا علی, حضرت خاتون جنت, ان کے ناموں میں کیا اثر ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ اور نام میں اثر ہوتا ہے. آج جانتے ہو وقت تو اتنا نہیں اور تفصیل میں جاتا ہے کہ نہیں, لیکن سنو آگے بڑھتا ہوں. سنو میرے بھائی, تو عرض یہ کرتا فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہا حضرت آج اسی لیے تو میں نے دعوت دیا ہے. کہا کیوں دیا ہے؟ کہا کہ آج میں نے دعوت دیا. کہا فضا بتایا بھی نہیں, سرکار آ گئے ہیں. کہا حضرت گھبرائیے نہیں, آج یہی تو دیکھنا ہے کہ میری خدمت کا صلہ ملتا ہے کہ نہیں ہے. بے شک. ہم نے زندگی بھر آپ کے گھر کی غلامی کی ہے, حسنین کریمین کو میں نے کھلایا ہے, حسنین کریمین کی میں نے خدمتیں کیا ہے. آج تو میں یہی دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے کہ نہیں عطا کرتا ہے. اس لیے میں نے کسی غیر کو دعوت نہیں دیا, اللہ کے حبیب کو دعوت دیا ہے. جانتے ہیں؟ تو لکھا حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں, مصلی بچھایا اور سر کو سجدے میں رکھا, نماز پڑھا, دعا مانگا, اے اللہ آج تیرا حبیب میرے در پر آیا ہے, تیری بیٹی, تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ کے در پر آیا ہے, میں ان کی کنیز ہوں. اے اللہ اگر تو نے میری خدمت کا صلہ, میری خدمت کو قبول کر لیا ہے تو اے پروردگار عالم, حسنین کریمین کے خدمت کی وجہ سے اے رب کریم تو اپنے حبیب کے لیے میرے گھر میں کھانا بھیج دے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, لکھا ہے تاریخ میں کہ جنت سے کھانے آ گئے. کہاں سے کھانے آ گئے؟ جنت سے. جنت سے کھانے آ گئے. میرے دوستو, میں یہ واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا ہوں, حضرت کی موجودگی ہے, آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ان ناموں میں یہ تاثیر ہے. یہ حافظ رستم جانتے ہو کب بنے؟ جب انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تب حافظ بنے.
آج آپ کو کوئی حافظ نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے آپ کو حافظ، ان کو کوئی عالم نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ جب آپ عالم بنو گے، حافظ بنو گے، تب آپ کو حافظ کہا جائے گا، تب آپ کو عالم کہا جائے گا، ایسے ہی نہیں کہا جائے گا.